بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کلاس 7۔ اب آج ہم نیا سبق پڑھیں گے اور ہمارے سبق کا نام ہے حفاظت حدیث۔ اس سے پہلے ہم 2 اسباق پڑھ چکے ہیں، اسلامی ریاست نرغے میں حصہ اول اور اسلامی ریاست نرغے میں حصہ 2۔ اور آج ہم نیا سبق شروع کر رہے ہیں اور ہمارا سبق ہے حفاظت حدیث، اور اس کا ہم آج پہلا مرحلہ پڑھیں گے، یعنی دور رسالت میں حفاظت حدیث کے جو کام ہوئے وہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو آئیے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ کلاس 7 ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن مجید اللہ پاک کی آخری کتاب ہے اور اس نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی، اور اب قیامت تک نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی کتاب آئے گی، لیکن رہتی دنیا تک کے انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو محفوظ کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے خود اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا۔ جیسے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے ہی اسے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے۔ قرآن پاک کی اس آیت سے ثابت ہو جاتا ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی ڈائریکٹ حفاظت میں ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کر رہے ہیں، یعنی اس میں اب قیامت تک نہ کوئی زیر زبر پیش کی تبدیلی ممکن ہے اور نہ کوئی ایک نقطے کی تبدیلی ممکن ہے۔ یہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا تھا قیامت تک اسی طرح رہے گا، تاکہ دین اسلام کی خالص اور اصل ہدایت مسلمانوں اور انسانوں کو ملتی رہے اور یہ محفوظ ہے۔ کلاس 7 قرآن مجید ایک ایسا ذریعہ ہے جس سے ہمیں اپنی زندگی کے تمام مسائل کا حل آسانی سے مل جاتا ہے۔ آپ قرآن مجید اٹھا کر اس کا ترجمہ پڑھیں تو اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ اللہ نے اس میں ہمارے سیاسی مسائل بھی بیان کیے، تو اس میں ہمارے معاشرتی مسائل کا حل بھی موجود ہے، اس میں ہمارے معاشی مسائل کا، مذہبی مسائل کا، ہمارے عدالتی نظام، ہمارے وراثت کا مسئلہ، آئلی زندگی، تمام مسائل کا حل موجود ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ کر دیا، کیونکہ اب تو کوئی نہ نبی آئے گا نہ کتاب آئے گا، تو اس قرآن شریف کا محفوظ رہنا بہت ضروری تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح محفوظ کر دیا کہ اپنے ذمہ لے لیا اس کو اس میں کوئی تبدیلی قیامت تک ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی امت کی رہنمائی اور بھلائی کے لیے ہمیشہ اپنے انبیاء کرام علیہ السلام پر کتابیں اور صحیفے نازل کی، اور کلاس 7 4 کتابوں کے بارے میں تو ہم بھی جانتے ہیں، توریت، انجیل، زبور اور قرآن پاک۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے امت تک بھیجی تو وہ 3 کتابیں جو رسول اللہ سے پہلے نازل ہوئی تھیں، یعنی توریت، زبور اور انجیل، وہ متروک قرار دے دی گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان تینوں کتابوں میں جو کچھ بھی اللہ کی ہدایت موجود ہے وہ سب کی سب اس کتاب یعنی قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ یہ کتاب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وقتاً فوقتاً نازل ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کی تشریح کے ساتھ ساتھ ان پر عمل بھی کر کے دکھایا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا۔ سورہ نساء میں اللہ کا ارشاد ہے، اور ہم نے جس رسول کو بھی بھیجا اسی لیے بھیجا کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ پھر سورہ انفال میں اللہ کا ارشاد ہے، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور سننے کے بعد اس سے منہ نہ موڑو۔ اس رنگ کی سمجھ میں آتا ہے کہ دین اسلام کو محفوظ رکھنے کے لیے صرف قرآن مجید کا محفوظ رہنا ضروری نہیں تھا، بلکہ احادیث کا بھی محفوظ رہنا اتنا ہی ضروری تھا، کیونکہ قرآن مجید میں جو کچھ بھی بیان ہوا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قول سے بھی ثابت کیا اور اپنے عمل سے بھی ثابت کیا۔ پھر یہ بھی ہے کہ قرآن مجید میں بہت ساری ہدایات ایسی ہیں جو وضاحت کے ساتھ نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عمل کے ذریعے سے اس کی وضاحت کی، اس لیے حدیثوں کا محفوظ رہنا بھی بہت ضروری تھا۔ اب حدیثوں کو محفوظ رکھنے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو سونپی، اور انسانوں نے اپنا بہترین وقت اور اپنی صلاحیتیں لگا کر حدیثوں کو محفوظ کرنے کا کام کیا۔ تابعین نے اور ائمہ کرام نے حدیثوں کی جانچ پڑتال کے لیے، حدیثوں کی چھان پٹک کے لیے بہت سارے علوم جو ہیں وہ دریافت کیے، بہت محنت سے کام کیا، ایک ایک حدیث کی سچائی جاننے کے لیے ہزاروں میل کا سفر کیا اور مہینوں اس ایک حدیث پر کام کیا، جب جا کر انتہائی مستند اور مکمل ذخیرہ، حدیث کا بہت بڑا ذخیرہ جو ہے وہ ایک جگہ پر اکٹھا ہو گیا، جسے 6 کتابوں میں محفوظ کر دیا گیا، جنہیں ہم سائے ستہ کہتے ہیں۔ کلاس 7 کسی بھی شخصیت کے لیے اتنا بہترین اور اتنا بڑا کام جو ہے وہ کہیں بھی دنیا میں نہیں ہوا، یا ہم یا کہہ لیں کہ حدیثوں کے لیے ایسا کام پھر کبھی نہیں کیا گیا جیسا کہ 2ری اور 3ری صدی ہجری میں کیا گیا۔
تو اللہ تعالیٰ نے حدیثوں کو بھی محفوظ کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا تو ذمہ خود ہی لیا. تو اس طرح حدیث اور قرآن مجید دونوں انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے قیامت تک کے لیے محفوظ ہو گئے. اب یہ دیکھتے ہیں کہ دور رسالت میں حدیثوں کو کیسے محفوظ کیا گیا. تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریبی ساتھی تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 24 گھنٹے کا اٹھنا بیٹھنا تھا. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو بہت غور سے سنتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل کو دیکھتے اور پھر ویسے ہی کاپی کرنے کی کوشش کرتے. جیسا رسول اللہ کرتے تھے ویسے ہی وہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے، اور ان کو بہت جستجو رہتی تھی، بہت لگن رہتی تھی علم حاصل کرنے کی، حدیثیں معلوم کرنے کی. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دوسرے سے حدیثیں معلوم کیا کرتے تھے، ایک دوسرے سے حدیثوں کا علم سیکھتے تھے. یعنی ان کے اندر بے انتہا شوق تھا اس چیز کا. پھر اللہ تعالیٰ نے ان عربیوں کو بہترین حافظے سے نوازا تھا کہ عربی جو اس وقت کے عرب تھے وہ ایک دفعہ اگر کسی چیز کو پڑھ لیتے تھے تو پھر وہ اسے بھولتے نہیں تھے، اسے یاد رکھتے تھے. اسی طرح جو حدیث سن لی تو پھر وہ انہیں ہمیشہ کے لیے یاد ہو جاتی تھی. لیکن اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ مسلمانوں کو حدیثیں لکھنے سے منع فرما دیا تھا. اس کی وجہ کیا تھی؟ ایک تو ابھی قرآن کے الفاظ نازل ہو رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خدشہ تھا کہ کہیں قرآن اور حدیث کے الفاظ مل نہ جائیں. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ ابھی وہ حدیثوں کو نہ لکھیں، یاد کر لیں. جیسے کہ ان کا حافظہ بہت تیز ہے تو وہ یاد کر لیں. پھر دوسرا یہ کہ اس وقت عرب کے دستور کے مطابق یاد کرنے کے لیے لکھنا اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا، وہ لوگ اس کو عیب سمجھتے تھے. ان وجوہات کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا تھا کہ وہ حدیثوں کو نہ لکھیں. لیکن جب وقت گزرتا گیا اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دین کا جو فہم تھا وہ بڑھتا گیا اور اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین ہو گیا کہ حدیثوں میں اور قرآن مجید میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آسانی سے فرق کر سکتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو لکھنا جانتے تھے ان کو حدیثیں لکھنے کی اجازت دے دی. ان میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور بہت سارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو کاتب وحی کہلاتے ہیں، جو کہ حدیثیں لکھتے تھے. اس کے علاوہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. یہ سب جو ہیں وہ حدیثیں لکھا کرتے تھے. اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ معاہدے لکھوائے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. حجۃ الوداع کا مشہور خطبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لکھوایا. دین کے کچھ احکامات کی تفصیلات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لکھوائی. تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے ہی حدیث کو محفوظ کرنے کا کام شروع ہو گیا تھا اور وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے انہوں نے حدیثوں کو لکھنا شروع کر دیا تھا. مجھے امید ہے کلاس 7 کے آپ کو یہاں تک سمجھ میں آ گیا ہوگا، یعنی دور رسالت میں حفاظت حدیث کا جو کام ہوا وہاں تک آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. آپ کو ہوم ورک دیا جا رہا ہے، اس کو اپنی کاپی میں کر لیجئے. جزاک اللہ والسلام.